اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آج ہمارے ساتھ ملک کے مانے ہوئے کالم نگار، تبصرہ نگار اور اگر کہا جائے کہ ٹی وی کے ہیرو بھی جناب ناصر شاہد صاحب موجود ہیں۔ بات ہم کرنے جا رہے ہیں گیس کے بحران پہ۔ پوری قوم کو یہ خوشخبری، میں لفظ زور دے رہا ہوں، خوشخبری پہ سنا دی گئی ہے کہ گیس کا بحران آنے والا ہے اور لوگوں کو صرف کھانے کے وقت گیس دی جائے گی۔ اب میں داد دیتا ہوں حکومت کے ان نجومیوں کو جنہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ عوام کے کھانے کا وقت صرف ایک ہوتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں پورا ملک کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور ایک ہی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ کچھ لوگ صبح ناشتہ 6 بجے کرتے ہیں اور کچھ ناشتہ 12 بجے کرتے ہیں، کچھ کھانا 12-1 بجے کے درمیان کھا لیتے ہیں اور کچھ کھانا شام 4 بجے کھاتے ہیں، پھر رات کا کھانا وہ 11-12 بجے بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ کون سے نجومی ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ کھانے کا ایک وقت ہے اور جو اس وقت انہوں گیس دینی ہے وہ اسی وقت کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ گیس کے بحران میں پہلے نون لیگ نے دل کھول کے لوٹا، ایل این جی پہ جو سائن کرنے والے تھے وہ ملک کا ایک لٹیرا بھگوڑا تھا جس کا نام سیف الرحمان تھا، جو قطر میں موجود تھا، اور وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھا وہاں سائن کرنے کے لیے یہ آج تک نہ حکومت بتا سکی نہ عوام جان سکی۔ اب جو اس حکومت کے کچھ لوگ ہیں ان کا براہ راست تعلق پیٹرول اور گیس سے بھی ہے۔ اب کیا وہ کھانا چاہتے ہیں؟ ناصر شاہد صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، ذرا یہ بتا دیجئے کہ اگر اب گیس ایل این جی یا ایل پی جی امپورٹ ہوتی ہے تو اس میں مفاد کس کا ہے؟ اور دوسرا اتنا ہی اہم سوال یہ ہے کہ گیس کے ذخائر کے بارے میں تو ہم تیسرے مہینے میں خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر فلاں جگہ بھی ہیں، فلاں جگہ بھی ہیں، فلاں جگہ بھی ہیں، تو نکالتے وقت کیا ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ بند ہو جاتے ہیں، یا اس مافیا ان کو ایسے انجیکشن لگا دیتا ہے کہ یہ ڈرلنگ نہ کر سکیں؟ یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ احسان بٹالوی صاحب بہت شکریہ۔ یہ بہت زبردست برننگ ایشو ہے۔ اس ایشو کا تعلق براہ راست 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے ہے۔ حکومت کا طرز عمل بڑا عجیب ہے۔ دیکھیے جس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے۔ یہ الطیفہ ہے ویسے۔ جی، دواؤں کے معاملے میں ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا چینی جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی، پھر اس کی قیمت بڑھا دی گئی۔ غالباً فلسفی بیہائنڈ دی کرٹن یہی تھی کہ اب چینی اویلیبل ہو جائے گی، وہ ہو گئی، 55 روپے سے 105 روپے پہ چلی گئی۔ یہی حال آٹے کا ہے۔ حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو 700 روپے کا تھیلا تھا، وہ اس وقت 1400 روپے کا ہو گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی بہانے جو حکومت نے ایک ہمیں وارننگ دی ہے کہ گیس کی شارٹیج ہو سکتی ہے، تو اب شاید گیس کی قیمتیں بڑھانا مقصود ہو۔ اس کے پیچھے نالائکیوں کے کئی چیپٹر ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے سستا ترین جو ذریعہ ہے حرارت کا وہ سوئی گیس ہے۔ سوئی گیس کی پروڈکشن جو ہے وہ اس 2 سال کے عرصے میں اگر ہم دیکھیں تو خاصی کم ہوئی ہے، بتدریج کم ہو رہی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ان 2 برسوں میں نئی کسی کمپنی کو ڈرل کرنے کا یا گیس کی دریافت اسے پروسیس کرنے کا جو ٹھیکہ ہے وہ نہیں دیا گیا۔ وجوہات اس کی لاتعداد ہیں، بیوروکریسی اس میں انوالوڈ ہے، کک بیکس کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ جب تک کسی کمپنی نے خوش نہ کیا ہو بیوروکریسی کو اس وقت تک اسے ٹھیکہ نہیں ملتا۔ الزامات ہیں اور ان میں حقیقت بھی ہے۔ پھر یہ پروسیس اتنا لینتھی ہے کہ کمپنیاں اس پروسیس سے گزرنے میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا یہ 1 ونڈو آپریشن، یہ 100 ونڈو آپریشن بن چکا ہے۔ ناصر شاہد صاحب آپ اس طرح کے لگتے تو نہیں ہیں، نہ میں نے کبھی سوچا، لیکن یہ جو خوش کرنے والا لفظ آپ نے بولا یہ خاص طور پہ خاص بازار کا لفظ ہے۔ دیکھیے جی، کیا آپ اس طرح کے پیسے کھانے والوں کو اسی کیٹیگری میں گن رہے ہیں؟ میں یقیناً اسی کیٹیگری میں گنتا ہوں جی، جو عوام کی جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ان میں اور ان میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں لٹیرے ہیں، دونوں کے ہتھ کنڈے مختلف ہیں، دونوں دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں۔ نہیں وہ تو میک اپ کر کے دکھا دیتے ہیں نئی چیز۔ حکومت بھی میک اپ ہی کر کے لوٹ رہی ہے نا سر۔ کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں،
گھبرانا نہیں، اور گھبرانے سے بات بہت آگے جا چکی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ کول پاور پلانٹ جو ہے وہ بند کیے ہیں، بجلی کی شارٹیج کراچی میں بھی ہے، ہم کے الیکٹرک کو بھی سوئی گیس جو ہے وہ سبسڈائز ریٹس پہ دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ادارہ جس کو آپ بیچ چکے ہیں، یعنی پہلے تو سرکاری ادارہ تھا، گورنمنٹ کی ملکیت تھی، پھر بیچ دیا گیا، اب اس پرائیویٹ ادارے کو خوش کرنے کے لیے اس کو سبسڈی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ سبسڈی تو عوام کا حق ہے جو مہنگائی تلے پسے ہوئے ہیں، جس کو کرونا میں جکڑا ہے اور اقتصادیات اس کی جو ہے تباہ ہو چکی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ عوام کو سہولت دینا مقصود نہیں ہے۔ آپ نے ذکر کیا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ کھانے کے اوقات اب حکومت طے کرے گی کہ آپ نے ناشتہ کب کرنا ہے۔ اسکول کے بچوں کا جو جانا ہے اسکول، اس کے لیے ان کے ناشتے کا ٹائم اور ہوتا ہے۔ آف کورس جنہوں نے 10 بجے آفس جانا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، ان کا ناشتے کا ٹائم اور ہے۔ اور اسی طرح جو مارکیٹس میں کام کرتے ہیں، مارکیٹس دیر سے کھلتی ہیں، لوگ 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے جاتے ہیں، رات 12 بجے تک کام کرتے ہیں، ان کے ناشتے کھانے کے اوقات مختلف ہیں۔ تو اب ہمیں حکومت سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ جناب کس کیٹیگری کے لیے آپ نے ناشتے کھانے کے کیا اوقات طے کیے ہیں، اور یہی حال خواتین کا ہوگا، وہ 24 گھنٹے اب کچن میں رہیں گی، یہ جہاں ملازمائیں کام کر رہی ہیں وہ بھی 24 گھنٹے کچن میں رہیں گی کہ کب وہ ٹائم جو ہے وہ شروع ہوگا تو اس کے بعد وہ کھانا پکائیں گی، چائے بنائیں گی یا کوئی اور کام سر انجام دیں گی۔ دیکھیے حکومت ہمیں ہر شعبہ زندگی میں فیل فلاپ نظر آ رہی ہے۔ سردیوں میں گیس کی شارٹیج سے نظام حیات جو ہے وہ درم برم ہو کے رہ جائے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے یہاں دیکھیے نا، مافیاز کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، سوئی گیس کے لیے نئے کانٹریکٹ نہیں دیے گئے، ڈرلنگ رکی ہوئی ہے، پروسیسنگ رکی ہوئی ہے، زور کس پہ ہے کہ جی ایل این جی منگوائی جائے، جن داموں پہ آ رہی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اس کے بعد پیٹرول ڈیزل پہ پریشر آ رہا ہے۔ یہ مہنگے ذرائع ہیں جن سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں یا روزمرہ زندگی میں ان سے ہم کام لیتے ہیں۔ تو ان اے وے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عوام کی جیبوں پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب پروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی نہیں ہوگی تو بجلی کے متبادل ذرائع جو ہیں ان پہ آپ کو اپنی فیکٹریاں چلانی پڑیں گی، تو پروڈکشن کاسٹ کچھ سے کچھ ہو جائے گی، مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا جس کو سنبھالنا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ تو حکومتی پالیسیاں اسی طرح کی ہیں، میرا خیال ہے ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو تصویر کا ایک رخ دکھا دیا جاتا ہے، وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی پتہ نہیں صلاحیت نہیں رکھتے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ فوری طور پہ آنکھیں بند کر کے ایک فیصلہ صادر کر دیتے ہیں اور پھر ڈنڈے کے زور پہ اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی نظام اس طرح نہیں چلا کرتے۔ ماضی میں اسی ٹائپ کے مافیا جو ہیں حکمرانوں کے دائیں بائیں بیٹھے ہمیں نظر آئے، اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جن کا کانفلکٹ اور انٹرسٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو براہ راست امپورٹ کرتے ہیں ایل این جی، پیٹرول کی کمپنیاں ان کی وہ پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں۔ اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیو اینڈ کرائے بڑھتا ہے ملک میں، تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نا اس مافیا پہ ہم ہاتھ ڈالیں گے، گرفتاریاں ہوں گی، کمپنیوں کے لائسنسز منسوخ ہوں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ چینی چور بھاگ جاتے ہیں، آٹا چور بھاگ جاتے ہیں، دوائیاں چوری کرنے والے بھی بھاگ گئے اور دوائیوں کی قیمتوں میں 100 سے لے کے 500-600% تک اضافہ ہوا۔ کہیں پہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی چور پکڑا ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملی ہو۔ اس طرز عمل سے ان اے وے انکریجمنٹ ہو رہی ہے ان تمام مافیاز کو جو لوٹ مار میں پیش ہیں اور کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ ناصر شاہد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا، لیکن آپ نے عوام کو کوئی حل نہیں دیا کہ وہ اپنے اوقات کیسے مقرر کریں، یا حکومت کے اس نوٹیفکیشن کا انتظار کریں کہ آپ آج کے بعد آپ نے صبح 7 بجے اور 8 بجے کے درمیان ناشتہ کرنا ہے، 1 سے 2 بجے کے درمیان کھانا کھانا ہے، اور رات اتنے بجے ہے، تو اس کے لیے لوگ دفتروں سے کیسے بھاگیں گے، دکانیں کیسے بند کریں گے؟ یہ ایک نیا مذاق ہے یا کچھ سیریس بات ہے؟ یہ دیکھیے جی، کچھ عجب نہیں وزیر اعظم کی طرف سے ایک نیا بیان آ جائے کہ دیکھیے ریاست مدینہ میں تو لکڑیاں جلا کرتی تھیں، پہلے انسان جو ہے وہ کلہاڑی شانے پہ رکھتا تھا اور جنگل میں جاتا تھا اور پھر وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، تو وہ کہیں گے کہ جناب اسی پہ آپ عمل کریں اور یہ سستا ترین ذریعہ ہے۔ این ممکن ہے یہ پرپوزل آ جائے کہ جناب قوم جو ہے اس کو مشقت کی عادت نہیں، وہ ایکسرسائز نہیں کرتی اور وہ اب اس کو اس طرف لگا دیا جائے
تاکہ اس کو ایکسرسائز بھی ہو جائے اور اس کو سوئی گیس کا بل بھی نہ دینا پڑے. باقی حکومت اس معاملے میں مجھے سیریس نظر آتی ہے. کھانے کے اوقات مقرر کرنے کا جو معاملہ ہے، وزیر اعظم خود کہہ سکتے ہیں، کچھ عجب نہیں کسی دن وہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیں کہ میں تو 3 وقت کی بجائے اب ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں، آپ لوگ بھی ایک ٹائم کھانا کھائیں. اور سوال یہ کہ بچوں کو ہم تو چلیں روزے بھی رکھ لیں گے، فاقے بھی کاٹ لیں گے، وہ کم سن بچوں کا کیا ہوگا جن کو دودھ بھی گرم کر کے دینا ہے اور ان کے لیے اور بھی حرارت کی بھی گھر میں ضرورت ہے، ہیٹر بھی جلنے ہیں، سب کچھ ہونا ہے. تو وزیر اعظم کو ان تمام چیزوں سے ایز اے میٹر آف فیکٹ پالا نہیں پڑتا. وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں خریدتے. ان کی تمام ضروریات زندگی مہیا کرنے والے بے شمار دوست احباب ہیں. انہوں نے تو ایک موقع پہ بھی یہ کہہ دیا تھا 1.5-2 لاکھ میری تنخواہ ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہوئے بھول گئے کہ جس آدمی کو 15-20 ہزار روپے مل رہے ہیں اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے. شاہد صاحب میں ایک تجویز آپ کو دینے لگا، ایک اچھی بزنس پرپوزل، کہ آپ حکومت سے یا جو بھی محکمہ کنسرنڈ ہے اس سے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کا لائسنس لے لیں. اور پچھلوں کا تو حصہ یہ حساب لگا نہیں سکے کہ کس نے کہاں سے کھایا، لیکن کم کم اب جو نئی ڈیلز ہونی ہیں اور جو نئی امپورٹس ہونی ہیں اس کے سراغ لگانے کے لیے تو ہمیں کمنی چاہیے ہوگی نا کہ کون سا جو موجودہ وزراء میں سے کون حضرات LNG کا سودا کروانے میں کیا کیا کھا گیا ہے. یہ اچھی پرپوزل نہیں ہے؟ پرپوزل بہت اچھا ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ تو اس وقت کارآمد ہوگا نا کہ اگر حکومت کے پاس اطلاعات نہ ہو. حکومت جانتی ہے کہ چینی چور کون تھا، آٹا چور کون ہے، دوائیوں کو ڈاکہ کس نے ڈالا، لیکن ان ڈاکوں کے ساتھ ہوا کیا؟ انہیں نہ صرف معافی دی گئی، ان کو سہولت مہیا کی گئی، ان کو ملک سے بھاگنے کے راستے دکھائے گئے، اور اب حکومت بھی چپ ہے اور چور بھی چپ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کانکریٹ ایفرٹ کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. حکومت کے پاس وہ 200 لوگ نظر نہیں آتے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ 200 افراد کی میرے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو آئے گی تو ملک کا نقشہ بدل دے گی. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے تھے اب کوئی غریب نہیں رہے گا. تو واقعی پھر غریب نہیں رہے، غریب زیر زمین دفن ہو گئے اور ان کا یہ کہا پورا ہو گیا کہ کسی کو غریب نہیں رہنے. لیکن جو اس وقت غریب تھے لوٹ مار کر کے آج وہ کھرب پتی ہیں. ساتھ یہ بھی تو بتا دیں. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے حکمران طبقے کے ساتھ ہر زمانے میں کچھ نورتن چمٹ جایا کرتے ہیں. اب تو 100 نہیں 1009 لوگ جو ہیں وہ چمٹے ہوئے ہیں. گنتی کے جانے پہچانے وہی چہرے ہیں جو ماضی کی حکومتوں میں نظر آئے، وہی اب بھی نظر آتے ہیں. مالی منفعت بھی انہی کا حصہ ہے، مشاورت بھی انہی کی ہے، اور انہی کے مشوروں پہ عمل کر کے اس ملک کو کبھی کسی نے ایشین ٹائیگر بنانے کا کہا، کسی نے کہا کہ لنڈن اور پیرس بنا دیں گے. اب نیا جو ہمیں ویژن دیا گیا ہے، نئی جو سوچ ہے، وہ ریاست مدینہ کی ہے جہاں کسی شخص کو پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہے. ناز شاہ صاحب وقت ختم ہو چکا، آپ کا بہت شکریہ. یہاں میں یہ ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے کہ پرائم منسٹر صاحب کو خدارہ اپنے حجرے سے باہر نکل کے عوام کے مسائل کا جائزہ رکھنے کے لیے ایک ایکسپرٹس کی کوئی 10-20 بندوں کی ٹیم بنا لیں جو روز پبلک سے اوپینین لے اور جو اس کے پہ رپورٹ بنا کے انہیں خلاصہ پیش کر دے. اگر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ خود پڑھ سکیں اور لوگوں کے مسائل جان سکیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی بھی KPK میں ایسے پہاڑ موجود ہیں جس میں سے گیس نکل رہی ہے، خود ہی نکلتی ہے، اور آپ وہاں صرف جا کے ماچس ایک دفعہ لگا دیں تو پتہ نہیں کہاں سے وہ آگ لگ جاتی ہے اسے. پنجاب میں بھی یہی حال ہے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے. پھر کون سا جن بھوت ہے جو آپ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے جناب؟ کون سا جن بھوت ہے جو اس بیوروکریسی کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک ہموار زمین دے دیں تاکہ وہ اپنی من مانی کر سکے؟ اس قوم کے جونکے بن کے یہ چمٹے ہوئے جو لوگ ہیں. پرائم منسٹر صاحب، آپ کو ریاست مدینہ یاد آتی ہے، ہم سب بھی یاد کرتے ہیں اسے، ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوتا تھا، لیکن وہاں غریب کا خیال رکھنا سب سے پہلے تھا اور عوام کے حقوق کا خیال رکھنا بھی اتنا امپارٹنٹ تھا. تو کیا آپ ان لٹیروں سے بچ کے کوئی ایسا ایک علیحدہ کوئی کمیشن نہیں مقرر کر سکتے جو اس قسم کے پرابلم کے لیے فوری حل دے؟ مثلا اس میں کیا دقت ہے
اگر آپ کی بیوروکریسی کے ان چند بندوں کو بلا کے جنہوں نے ایسی فائلیں دبا رکھی تھیں، اور لوگ جو یہاں آئے تھے گیس کی تلاش کے لیے وہ بیچارے مایوس ہو کے چلے گئے، ان کو پھانسی پہ لٹکائیں، ان کے بچوں کو اور انہیں ان کی بیگمات کو عبرت کا نشانہ بنا دیں، جو صرف ان سے پیسے لے کے اس کام کے پیسے لیے کہ ہم آپ کی فائل نہیں آنا، یہ باہر آنے دیں گے۔ خدا را کو ترس کھائیں اس قوم پہ، خدا را آپ نے جواب دینا ہے۔ اور بیوروکریسی کے لوگوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ قبر میں نہ آپ کی دولت جائے گی، نہ آپ کے ڈالر جائیں گے، نہ آپ کو امریکہ کینیڈا کی نیشنلٹی جائے گی، نہ آپ کے دبئی کے محل جائیں گے، نہ لندن کے وہ محل جائیں گے جہاں آپ اپنی لوٹی دولت سنبھالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے قبر کے گھپ اندھیرے میں اکیلا ہی ہونا ہے، اور وہاں فرشتوں نے آ کے پوچھنا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کیا۔ سوچ لیں، اس قبر کی اندھیری رات کو سوچ لیں خدا را۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔